جنڈر ایکوالٹی کی ڈسکشنز، اس کے نعرے دنیا کفر سے، مغربی ممالک سے بڑے زور و شور سے اٹھتے اٹھتے اب مسلم ممالک تک پہنچ گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت زیادہ اوور سینسٹیو قسم کے علماء، امام، یعنی جن کے سامنے بالخصوص اگر عورتیں آنسو بہائیں تو ان کی فقہ اور ان کے فتوے بدل جاتے ہیں. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز اور انتہائی بڑے بڑے ادارے جو کہ ملینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ سالوں میں کمانے والے یا جنریٹ کرنے والے ادارے ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس چیز کے اندر حصہ لے رہے ہیں. سارے کے سارے اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ضعیف ہو، کوئی فیبریکیٹڈ ہی ہو، کوئی اکا دکا واقعہ، کوئی آئسولیٹڈ ایونٹ، کوئی ایکسیپشنل کیس ہمیں مل جائے، جیسے حضرت ام عمارہ کا جنگ میں شریک ہونا، حضرت خدیجہ کا بزنس کرنا رضی اللہ عنہا کا، حضرت عائشہ کا علم احادیث کو نریٹ کرنا، اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں کچھ بھی مل جائے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں لگ جائے تاکہ کسی طریقے سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام کے اندر جنڈر ایکوالٹی اور جنڈر رولز بالکل وہی کی وہی ڈیفینیشن ہے جو کہ مغرب نے ہمیں دی ہے. ایک طرف ان کی بہت بڑی بڑی بھڑکیں ہوں گی کہ امت کے ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمیں تو یوں کر دینا چاہیے، اس طرح کر دینا چاہیے، ہم لوگوں کے پاس بہت بڑی ایمان کی طاقت ہے وغیرہ وغیرہ. اور لیکن جب بھی جنڈر ایکوالٹی یا جنڈر رولز کی بات آئے گی تو وہاں پر ان کا فلسفہ اور مغرب کا فلسفہ بالکل ایک طرح جو ہے نا بالکل ضم ہو جائے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. گلہ جو ہے وہ کفار یا اسلام کے دشمنوں سے نہیں ہے، گلہ ہمیں اپنے ان کمپیشنیٹ امام اور ان داڑھی والی عورتوں اور اپنے موٹیویشنل اسپیکر سے ہے کہ مغرب نے یا کفار نے تو ہماری عورتوں کو، پوری دنیا کی عورتوں کو ایک جھوٹا خواب دکھا کر باہر نکالنے کی کوشش کی ہے. ویمن امپاورمنٹ، انڈیپینڈنٹ ویمن، کریئر ویمن، کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے جب تم ہر وہ کام جو مرد کر سکتا ہے تم بھی کر سکتی ہو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ مرد کی غلامی کرو، ایک گھر کے اندر بچے پیدا کرتی رہو یا کچن سنبھالتی رہو. وہ تو اس نام کے اوپر عورت کو باہر نکالتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے موٹیویشن اسپیکر جو ہیں، وہ عورتوں کو دعویٰ کے نام پر، جہاد کے نام پر، دیکھو مسلم ویمن آر دس، مسلم ویمن شوڈ بی لائک دس اور لائک دیٹ، اس طرح کے نعرے، یعنی کہ اسلام کا لیبل لگا کر دونوں اصل میں کام جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کو کسی طریقے سے وہ جو کام اس کو قدرت نے دیا تھا وہ چھڑوا کر کسی طریقے سے ہم اس کو بازاروں کے اندر لے آئیں کہ چلو بھائی ساری کی ساری نکلو، چونکہ حضرت خدیجہ جو بزنس وومن تھیں تم لوگ بھی جا کر بازاروں میں دکانیں ڈال دو، چونکہ حضرت ام عمارہ نے کچھ جنگوں میں حصہ لیا تھا تو تم لوگ بھی لڑو، مردوں کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑو. لیکن اس سب کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جو ان سب کے منہ کے اوپر بہت بڑی چپیٹ بن کے پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ نہیں ہے مرد عورتوں جیسے. اس آیت کے ذریعے پورے کا پورا ان کا جو اسلامک جنڈر ایکوالٹی آرگیومنٹ ہے وہ پورے کا پورا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. پھر وہ ٹرک کیسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا تو تمام کے تمام عورتیں اور مرد اللہ کے بندے بندیاں بن کے ایک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ جن و انس کا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام انسان. پھر وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 کو بھی کوٹ کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو بھی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، اس کو اپنے اعمال کا پورا جو ہے بدلہ ملے گا. یہ آیات وہ کوٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کہ جنڈر ایکوالٹی ہمیں مغرب سے لینے کی کیا ضرورت ہے. جنڈر ایکوالٹی تو ہمارے قرآن کے اندر موجود ہے، ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. ہمیں تو اسلام نے جنڈر ایکوالٹی سکھائی ہے. مرد کی نماز، عورت کی نماز بالکل ایک جیسی ہے. 2 روٹیاں عورت بھی کھاتی ہے، 2 روٹیاں مرد بھی کھاتا ہے. ہمارے جو روزہ ایک جیسا ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگوں کے جو جنت کے وعدے ہیں، جو ہمارے انعامات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جو ہمیں سزائیں ہیں گناہوں کی وہ ایک جیسی ہیں. لیکن یہ اس قدر ایبسرڈ قسم کا کمپیریزن ہے کیونکہ یہ جتنے بھی قرآنی آیات یا ایون احادیث یا آئسولیٹڈ ایونٹس کچھ بھی کوٹ کر دیں، یہ سارے کے سارے جنڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف اسپریچول اسٹیٹس. اسپریچول اسٹیٹس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ اللہ کی نظروں میں اور ایک دوسرے کی نظروں میں دنیا میں بھی عورت اور مرد کا کیا اسٹیٹس وہ بالکل ایکول ہے. یعنی کہ میری بیٹی واقعی میں کسی بھی آدمی سے کمتر نہیں ہے. میں اگر اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو اٹھاؤں اور پھر کسی بھی دنیا کے کسی بھی مرد کے ساتھ کمپیریزن میں کروں، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایکول ہے. لیکن ایک ادارے کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی 2 آدمی برابر ہوتے ہیں؟ آپ جس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں تو کیا آپ کا مینیجر اور سیکورٹی گارڈ وہ ایک جیسے ہیں؟ وہ نہیں. یہ لوگ مکس کیا کرتے ہیں؟ اسپریچول اسٹیٹس کو مکس کرتے ہیں ہائرارکیکل اسٹیٹس کے ساتھ. پوری دنیا کے اندر ہائرارکیکل اسٹیٹس کے اندر مرد اور عورت، کیا مرد اور مرد میں بھی فرق ہے. کوئی انسان ایک جیسا نہیں ہے. ایک کمپنی کا سی ای او اور اس کمپنی کا جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. ایک کمپنی کا ڈائریکٹر اور اس کمپنی کا مینیجر ایک جیسے نہیں ہے، چاہے وہ دونوں مرد ہوں، چاہے وہ مرد اور عورت ہوں. یہاں تک کہ میں اگر ایک مرد ہوں اور میں باہر جاتا ہوں اور ایک خاتون پولیس والی مجھے روک لیتی ہے، پولیس وومن، تو میں وہاں پہ اس کے تابع ہوں. وہ مجھے کنٹرول کر سکتی ہے، وہ مجھے کمانڈ دے سکتی ہے، مجھ پر اس کی اوبیڈینس فرض ہے. وہاں قانون کی اطاعت، اس عورت کی اطاعت کرنا مجھ پہ فرض ہے. جب بھی ایک نظام کے اندر ہم بات کریں گے تو کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں. یہ ہائرارکیکل اسٹیٹس جو ہے اس کو پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری انسانیت ہمیشہ سے تسلیم کرتی ہوئی آئی ہے. اس کے اوپر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اعتراض اگر ان لوگوں نے اٹھایا ہے تو وہ گھر کے اندر اٹھایا ہے، اس رول کے اندر
جو میاں بیوی کا ہے. اس جگہ پر ان کو آ کر تکلیف ہو جاتی ہے کہ میاں کیوں ہے گھر کا لیڈر اور عورت کیوں ہے اس کی سبارڈینیٹ. یہی عورت آفس میں اپنے باس کی سبارڈینیٹ ہے، قابل قبول ہے. یہی مرد گلی کے اندر یا سڑک کے اوپر اس خاتون پولیس والے کا سبارڈینیٹ بن سکتا ہے یا اس عورت کی اطاعت فرض ہے. لیکن جب گھر کی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی فرما دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ مینٹینرز، پروٹیکٹرز، پرووائڈرز، سپروائزرز ہیں عورتوں کے اوپر. یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوتی. سارا اعتراض اصل میں اس جگہ پر ہے، سارے کا سارا ٹارگٹ اس گھر کو توڑنے کے لیے. باقی ہر جگہ پہ یہ جنڈر ان ایکویلٹی ان کو قبول ہے. بش یا اوباما کے حکم کے اوپر لاکھوں کی فوج جو ہے وہ نکل کے کسی ملک کے اوپر حملہ کر سکتی ہے. بھائی میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی کلیم کروں یار بائیڈن بھی تو 2 روٹیاں کھاتا ہے، میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں. اس کو بھی جو کمفرٹ چاہیے مجھے بھی وہی کمفرٹ چاہیے، میری بھی وہی بیسک ہیومن نیڈس ہیں. تو میرے اشارے یا میرے حکم کے اوپر کیوں نہیں میں نکال سکتا 10 لاکھ کی فوج کہ جاؤ نارتھ کوریا یا چائنا کے اوپر اٹیک کر دو؟ میں کیوں نہیں کسی کے گھر پولیس بھیج سکتا؟ میں کیوں نہیں آرڈر کر سکتا پولیس کے 4-5 بندوں کو کہ جاؤ فلانے کے گھر کے اوپر جا کے ریڈ کرو؟ یہ لوگ اپنے بزنسز، اپنی کمپنیز، اپنے آفیسز، اپنے جو ادارے ہیں ان سب کے اندر یہ جو جینڈر ان ایکویلٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جب یہ جینڈر ان ایکویلٹی گھر کے اندر آتی ہے یا جب یہ قرآن کے اندر آ جاتی ہے تو اس جگہ پر ان لوگوں کو مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جینڈر ایکوالٹی ان ٹرمز آف اسپریچول اسٹیٹس بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسانوں کے اندر فرق جو ہے وہ تقویٰ اور علم کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جنرلی یس، مائی ڈاٹر، مائی سسٹر، مائی وائف، مائی مدر، شی از ناٹ لیس دین اینی مین آن دس پلانٹ. لیکن میری ہی بیٹی اگر باہر جائے گی اور اس کو کوئی اور خاتون پولیس والی روکے گی تو میری بیٹی کو اطاعت کرنی ہے اس عورت کی. تو جینڈر ایکوالٹی کو یہاں پر آ کر یہ مکس کر دیتے ہیں. باقی ہر جگہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہیومن بینگز میں ان ایکوالٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان اے ہائرارکیکل سسٹم. ان کی بھی پرانی نیریٹو دیکھ لیں، ان کے معاشرے کے اندر لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگا لیں. ابھی تک کچھ ویڈیوز اور کچھ انٹرویوز جو 1960s میں لنڈن کی سڑکوں کے اوپر کچھ جرنلسٹ لے رہے تھے مردوں اور عورتوں سے الگ الگ، تو ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ تب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ ڈالا گیا ہے، یہ پھیلایا گیا ہے اور اس کے بہت بڑے سلسٹر اور بہت ڈیپر لیول کے اوپر بہت ہی گندے قسم کے عزائم ہیں. اور ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے واقعی میں ان کو عورتوں کی ہی سپورٹ چاہیے، کیونکہ مرد کو کبھی بھی یہ جو ہیومن ان ایکوالٹی ہے نا ہائرارکیکل سسٹمز کے اندر، اس سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا. مرد کبھی کمپلین نہیں کرتا. میں باہر جا کر کبھی یہ کمپلین نہیں کرتا یار میں مرد ہوں، یہ عورت ہے، یہ پولیس والی عورت ہے، یہ مجھے روک رہی ہے، اس کی جرت، اس کی وجہ. میں کبھی یہ گلا نہیں کرتا، مجھے اس سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مردوں کے اندر کبھی بھی اس چیز سے مسئلہ نہیں. مرد ہمیشہ سے ٹرائبل رہے ہیں، ہائرارکیکل رہے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں اپنے سے بڑے والے بندے کی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مردوں کے ہاں کسی بھی فیلڈ آف لائف کے اندر آپ کو یہ شکوہ، یہ گلا نہیں ملے گا. یہ فتنہ آپ کو صرف اور صرف گھر کے اندر ملے گا. گھروں کے اندر یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ میاں اور بیوی کے اندر ایکوالٹی ڈال دی جائے تاکہ گھر کے اندر ہائرارکی نہ رہے. کوئی ادارہ ہائرارکی کے بغیر نہیں چل سکتا. جو چین آف کمانڈ ہے اس کے بغیر کوئی بھی ادارہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، نہ پرفارم کر سکتا ہے. لیکن یہ گھر کو پرفارم کروانا چاہتے ہیں کمانڈ لائن کے بغیر. تو میاں اور بیوی دونوں برابر ہو جائیں گے. جب دونوں برابر ہو جائیں گے تو دونوں میں جنگیں ہو جائیں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی آرگومنٹ دیا ہوا نا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو تم کیاس دیکھتے کائنات کے اندر. تو گھر گھر میں کیاس مچ چکا ہے کیونکہ عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ سبارڈینیٹ ہے اپنے شوہر کی. اور جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. تو پھر بچوں کو، اس عورت کو، اس مرد کون کنٹرول کرتا ہے؟ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. یہ سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سسٹم کے پاس اس گھر کے ہر فرد کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ یہ اس گھر کی ہائرارکی کو برباد کر دے. عورتوں کو یہ کنونس کر لیا گیا ہے اور آج ہر عورت اس چیز کو گالی سمجھتی ہے اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے شوہر کی سبارڈینیٹ ہو. تو واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے بارے میں کہا، حالانکہ مریم علیہ السلام کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تاکہ ہم اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بیٹی دی اور اس کے بعد فرما دیا ولیس ذکر کالانثی، مرد جو ہے وہ عورتوں جیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مستقبل میں خدیجہ آنی ہے بہت بڑی بزنس وومن، تو یہ جو بیٹی ہے یہ بھی بہت بڑی بزنس وومن بن سکتی ہے مستقبل کے اندر. تو سب سے جو اونچے، سب سے اسٹیٹس میں سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کریں گی. کوئی ٹینشن نہ لو کہ اگر مریم ایک عورت ہے، آگے مستقبل میں اتنی میں جری قسم کی جو ہے نا بزنس ویمن اور جنگوں میں لڑنے والی عورتیں پیدا کرنے والا ہوں اپنی آخری نبی کی امت کے اندر. تو مریم پیدا ہو گئی تو مریم اٹھاؤ قرآن اور جاؤ سڑکوں کے اوپر نکلو، جگہ جگہ دعویٰ کرو. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پوری زندگی خانقاہ کے اندر گزری ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے پیٹ کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت زکریا ان کے لیے لے کے آیا کرتے تھے کھانا، اور اکثر آیا کرتے تھے، پوچھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مرد نہیں تھا کھانا لانے والا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے کھانا پروڈیوس کر دیا تھا، لیکن وہ عورت تھی، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا. جب زکریا علیہ السلام، شاید زکریا ہی تھے جو گئے اور دیکھا کہ وہاں پہ کھانا پڑا ہوا ہے، تو پوچھا کہ تمہارے پاس یہ کھانا کیسے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرما دیا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے. تو یہی حکم جو مریم کے لیے پریکٹیکلی تھا کہ وہ ساری زندگی خانقاہ میں رہی، یہی آرڈر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو دیا.
اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیا, ہماری ماؤں کو دیا کہ وقرن فی بیوتہن, اپنی گھروں میں بیٹھی رہو. پوچھے نا ان لوگوں سے, یہ جو سارے عورتوں کو ام عمارہ اور حضرت خدیجہ کی مثالیں دے کے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں گھروں سے, کہ اللہ کے رسول جب چلے گئے امہات المومنین کے نہ بیٹے تھے نہ بھائی تھے نہ اب شوہر رہا دنیا میں, کون سے بزنس کھڑے کر لیے؟ کس خاتون نے حضرت خدیجہ کی مثال لی, اپنے سامنے ان کی سنت پہ عمل کیا, یا حضرت ام عمارہ کی سنت کے اوپر عمل کیا کہ چلو اب تو دین مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم لڑائیاں لڑتی ہیں, ہم لوگ بزنس اسٹارٹ کر لیتے. اپنے پیٹ پالنے کے لیے بھی وہ لوگ نہیں نکلے. صحابیات میں سے کسی کی بیوی کا مثال اٹھا لے, جب صحابہ 6 مہینے 7 مہینے جنگوں کے اوپر ہوتے تھے, کون سی دکانیں چلا رہی تھیں ان کی بیویاں پیچھے؟ مرد چلاتا ہے, اگر مرد نہیں ہے تو اسٹیٹ چلاتی ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے عورت اور مرد کے بارے میں, ان کے رولز کے بارے میں. ہم ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر ایک عورت کے اوپر کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے گھر سے باہر نکلنے پر, اور گھر سے باہر نکل کے نوکری یا بزنس کرنے کے اوپر, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. لیکن ہم ان جنیرک جو اسلام کا مزاج ہے اس کے اوپر ڈٹ کے بولتے ہیں, اور بولنا چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ چیزیں عورت کی آزادی, عورت مرد کے برابر ہے, اور گھر کے اندر کوئی ہائرارکی نہیں ہے. یہ چیز جن لوگوں نے امپلیمنٹ کی ہے ان سوسائٹیز کی بہت بری بربادی ہو چکی ہے. وہاں پر بچوں کا کوئی حال نہیں. وہاں سے کہاں سے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح نکلیں گے؟ وہاں سے تو اب اسکول شوٹرز نکلیں گے, ٹرانسجینڈرز نکلیں گے, جن کو اپنی جینڈر آئیڈینٹی کے اندر ہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مرد ہیں یا عورت ہیں. اس قدر کنفیوژن ہو چکی ہے وہاں پر. تو اگر ویمن امپاورمنٹ یا جینڈر ایکوالٹی, یہ جو درس آپ دے رہے ہیں آج کی عورتوں کو, اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہوتا تو سب سے عظیم ترین عورتیں حضرت مریم, حضرت حوا, حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ نکلتی, یہ کچھ کرتی. تو کنکلوژن یہی ہے کہ جینڈر ایکوالٹی ایگزسٹس ان ٹرمز آف اسپرچوئل اسٹیٹس آف آل دا ہیومن بینگ, بٹ جینڈر ایکوالٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دا ہائرارکیکل سسٹم. جو ادارہ ہے جہاں پر مینیجر اور سبارڈینیٹ ہے اور سیکورٹی گارڈ ہے, تو گھر کے ادارے کے اندر مرد ہے قوام اور عورت اس کی سبارڈینیٹ ہے. اس کو اسی طرح رہنے دیں, اس کو چیلنج نہ کریں, ورنہ وہی بربادی ہوگی جو مغرب میں ہو چکی ہے. اب جو آج کل ایگزسٹنگ عورتیں ہیں جو آ چکی ہیں ان موٹیویشنل اسپیکرز اور ان کمپیشنیٹ امامز کے ڈھکوسلوں کے اندر, ان کو تو ہم نہیں بدل سکتے. عورتیں جس لیول کے اوپر جنگ کرنے پہ آ چکی ہیں اس چیز کی وجہ سے مردوں کے ساتھ, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو بتا سکتے ہیں, جو سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اسی فطرتی قوانین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ایک اسٹرکچر بنایا تھا, ہائرارکی بنائی تھی, اسی کے اندر خیر ہے. آپ کی بھی, میری بھی, اور ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی.